میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان محمد حفیظ قادری ذوق حفیظ کے ساتھ حاضر ہوں، اور میرے ساتھ موجود ہیں علامہ پروفیسر طارق صدیقی صاحب۔ تو میں انشار سے شروع کروں گا کہ طلوع شمس و قمر سے پہلے میں آپ پہ آقا درود بھیجوں، طلوع شمس و قمر سے پہلے میں آپ پہ آقا درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں آپ پہ آقا درود بھیجوں، کیونکہ خدا کی بیجی کتاب آپ ہیں، میرا تو سارا نصاب آپ ہیں، حصول علم و ہنر سے پہلے میں آپ پہ آقا درود بھیجوں۔ اللہم صلی علی محمد۔ حضرات عزیز وقار، قرآن مجید کی آیت کا مفہوم ہے، اور علامہ صاحب بھی میری اس بات کی تائید کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو چونکہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ محبت رسول ہے، اور اس میں بہت سی قرآنی آیات بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہیں، صحابہ کی زندگی سے بھی ہمیں یہی درس ملتا ہے، اور صحابہ کے ساتھ ساتھ ہمیں صحابیات کی زندگی سے بھی بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت کی، اور انشاءاللہ وہ ریفرنسز ہم جو ہے علامہ صاحب بھی ریفرنس دیں گے، میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا اس میں جو ہے تھوڑا کنٹریبیوٹ کروں۔ تو میں آپ گفتگو کے لیے پروفیسر علامہ طارق صدیقی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ محبت رسول پہ جو ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ اس پہ جو ہے وہ روشنی ڈالیں۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے پروفیسر محمد حفیظ قادری صاحب آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس خوبصورت نشست کے اندر مجھے انوائٹ کیا۔ اللہ کریم آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور میں اس کے ساتھ ساتھ اس عظیم کام پہ آپ کو ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں جو آپ نے اتنا خوبصورت کام سٹارٹ کیا۔ اللہ کریم اس کے اندر برکت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ حبیب آپ اعلان فرما دیجئے، اگر تم اللہ رب العالمین سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو، تو فاتبعونی، میری پیروی کرو، تو یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب بھی ہم قرآن مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن مقدس اس پوری کائنات کے لیے اور قیامت تک کے لیے ایک ہمیں سلیبس دیا گیا ہے زندگی گزارنے کا، ڈیفینیٹلی۔ اور اس سلیبس کو جو پریکٹیکل لائف میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب لے کر آئے، تو جو قرآن مقدس ہمارے پاس پہنچا ہے، تو اس کا پریکٹیکل لائف اگر ہم نے دیکھنی ہو تو پھر آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ بے شک۔ رب العالمین نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ ہم قرآن مقدس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کیسے کریں، تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ آقا کونین کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا یہ قرآن ہے۔ بے شک، بے شک۔ اب پورے قرآن کا اگر عملی تصویر ہم نے دیکھنی ہے تو سرکار کی سیرت کو پڑھ لیں۔ بے شک۔ جب ہم قرآن مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ کامیابی اور کامرانی کا معیار یہ ہے، اگر انسان چاہتا ہے کہ میں کامیاب اور کامران ہو جاؤں تو سرکار سے محبت کرنی پڑے گی۔ بے شک۔ اور محبت سے فرضی محبت نہیں ہے، صرف نعروں کی حد تک محبت نہیں ہے، بلکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے نا، اس کے ہر قول اور فعل سے محبت کرتا ہے۔ بے شک۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو یہ محبت اس ٹائم تک کامل نہیں ہو سکتی جب تک ہم سرکار کی سیرت سے محبت نہیں کریں گے۔ بے شک۔ بندہ کہتا ہے کہ فلاں بندے سے میں پیار کرتا ہوں، تو اس ٹائم تک محبت کامل نہیں ہوتی جب تک اس کی ہر ادا سے پیار نہ کریں۔ بے شک۔ دیکھیں ہم کملی والے آقا سے محبت کرتے ہیں، اور 3 وجہ ہوتی ہیں بندہ کس لیے پیار کرتا ہے۔ بندہ اس لیے کسی سے پیار کرتا ہے کہ بندہ اس بندے کے احسانات مجھ پہ زیادہ ہیں، تو بندہ اس سے پیار کرتا ہے کہ اس کے بڑے احسانات ہیں مجھ پہ اور میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ تو حفیظ صاحب، جتنے احسانات ہمارے اوپر کملی والے کے ہیں، کسی کے احسانات ہو ہی نہیں سکتے۔ بے شک۔ اگر اس وجہ سے کسی بندہ پیار کرتا ہے نا کہ احسانات زیادہ ہیں، تو سب سے زیادہ احسانات کملی والے آقا کے ہیں۔ بے شک۔ اب دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ اس لیے پیار کرتا ہے کہ یہ آگے میرے کام آئے گا، یعنی جب میں کہیں پھنس جاؤں گا، میرا کوئی مسئلہ بن جائے گا، تو فلاں بندہ میرے کام آئے گا، تو بندہ پیار اس سے کرتا ہے۔
اب یاد رکھیں جہاں کوئی کام نہیں آئے گا وہاں کملی والے آقا کام آئیں گے. بے شک. قیامت والے دن بھی جہاں ماں باپ رشتے ٹوٹ جائیں گے، برادریاں ختم ہو جائیں گی، تو اس ٹائم بھی جس ہستی نے کام آنا ہے وہ کملی والے آقا کی ہستی ہے. بے شک. اگر بندہ کسی سے پیار اس لیے کرتا ہے کہ میرے کام آئے گا، تو سب سے زیادہ اور سب سے اہم مقام پر جو ہستی میرے اور آپ پہ کام آئے گی وہ کملی والے آقا کی ہستی ہے. بے شک. اب تیسری بات، بندہ اس لیے کسی سے پیار کرتا ہے کہ یہ پیارا زیادہ ہے. جب انسان کو پیارا ہوتا ہے بندہ اس سے پیار کرتا ہے، لیکن یاد رکھیں جہاں سارے حسن ختم ہو جاتے ہیں نا، اس سے بڑھ کر حسن کملی والے آقا کا ہے. بے شک. اس لیے کسی نے کہا تھا کہ تو ہجے میرا یار نہیں ڈٹھا، جنوں ویک کے چند شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے جو مخت نقاب اٹھاوے. تو کملی والے آقا کو وہ حسن رب نے عطا فرمایا ہے کہ جس حسن کی خیرات لے کر حسن یوسف بنتا ہے. بے شک. یعنی سارے کائنات کے حسن، جو سارے کائنات کو رب نے حسن دیا ہے، اس پوری کائنات کے حسن سے بڑھ کر جو حسن رب نے عطا فرمایا وہ کملی والے آقا کو عطا فرمایا ہے. اگر بندہ کسی سے پیار اس لیے کرتا ہے کہ وہ پیارا زیادہ ہے، تو جو کملی والے آقا کو حسن رب نے دیا وہ کس کائنات کے اندر کسی کو حسن رب نے دیا ہی نہیں ہے. بے شک. اور علامہ صاحب وہ میں نے سنا ہوا کہ جو ہے وہ جو حسن کے ہیں یا خوبصورتی کے جو ہیں، کہتے ہیں 100 حصوں میں سے جو ہے وہ ایک حصہ تھا، اس حصے کو جو ہے نا اس سے پوری کائنات بنائی گئی. بے شک. اور یعنی اس میں سے بھی 50% جو تھا. بے شک. اور پھر باقی کا جو ہے حصہ جو رہ گیا اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بنایا گیا. بے شک. اور جو باقی بچ گیا اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا. بے شک. تو قرآن مجید کی آیت کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں. اب آپ فرما رہے تھے کہ ہمارا جو اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی جو واضح سہارا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور کیوں نہ ہو کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک واضح ہمیں سلیبس بتا دیا، ایک پیٹرن بتا دیا، ایک طریقہ کار بتا دیا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو، تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، تو پھر میرے جو محبوب کی تم اس کو جو اسوہ حسنہ کو اس کو فالو کرو. کہ اگر تم چاہتے ہو کہ کوئی ہم آپ کے سامنے ایسی شخصیت، ایسی ہستی ہو جو زندگی کے ہر پہلو میں، ہر لحاظ سے، کسی بھی اسپیکٹ سے اگر تم دیکھتے ہو، جس کو تم فالو کرنا چاہتے ہو، تو پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. اور پھر ماشاءاللہ جس طرح آپ نے جو آیت کا حوالہ دیا، وہ میں نے بھی جو ہے یہاں پہ اس کا مفہوم لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم نے محبوب میرا بننا ہے تو تم نے کیا کرنا ہے، میرے جو ہے وہ محبوب کی پیروی کرنی ہے. تو پھر میں کیا کروں گا، صرف تم سے محبت نہیں کروں گا، تم سے محبت بھی کروں گا، اور جو تم نے گناہ کیا میں وہ گناہ بھی بخش دوں گا، کیونکہ یہ تو میری شان ہے، میں غفور ہوں، میں رحیم ہوں، میں تو بخشنے والا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ معیار بتا دیے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو، کامیاب ہونا چاہتے ہو. پھر ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ماشاءاللہ آپ آگے اس کو گفتگو کو آگے لے کے جائیں گے، کہ اگر تم مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. کہ جہاں پہ قرآن مجید میں بار بار یہ آتا ہے کہ جہاں پہ بھی اللہ کی اطاعت کا حکم ہوا، ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہوا. تو اطاعت اصل میں کیا ہے، تو ماشاءاللہ اس پہ آپ ڈیٹیل سے تھوڑی گفتگو کریں گے، کیونکہ جہاں سے میں جو ایک ناقص العلم شخص ہوں، میں طالب علم ہوں، میں جو ہے وہ علماء سے سیکھ رہا ہوں کہ مطلب پیروی کا مطلب ہے کہ کسی کے بالکل، میں تو کہتا ہوں کہ بلائنڈلی فالو کرنا، کہ اس میں کوئی بھی ہل و حجت، کوئی بھی لاجک، کوئی بھی چیز پوچھے بغیر ہی جب کہہ دیا تو فالو کرنا ہے. تو ہم بلائنڈلی، ہم بالکل جو اپنے سوچ سے، سمجھ سے، عقل سے بڑھ کے ہر لحاظ سے اگر ہم نے جو فالو کرنا ہے، تو پھر وہاں پہ جہاں پہ عقل سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، وہاں پہ اس حد سے بڑھ کر ہم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں. آپ مزید اس بات کو جو ہے دیکھیں، رب العالمین نے فرمایا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. بے شک. جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے رب کی اطاعت کی ہے. جس نے رسول کا مانا گویا اس نے اللہ رب العالمین کی مانی. رب العالمین نے فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ. جو کچھ میرا یار تمہیں عطا کرے اس کو لے لو، جس سے میرا یار منع کرے اس سے منع ہو جاؤ. اب دیکھیں، جب ہم صحابہ کرام کی زندگی کو مطالعہ کرتے ہیں نا، بندہ اپنی جان سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، حد سے زیادہ اپنی جان سے پیار کرتا ہے، کہ ساری کائنات بھی چلی جائے وہ کہتا ہے یار میری جان بچ جائے، ہر چیز چلی جائے. لیکن آپ صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ فرمایا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کملی والے آقا نے فرمایا کہ ابو بکر آپ نے میرے ساتھ جانا ہے، اور صدیق اکبر کو پتہ ہے کہ کافر کھڑے ہیں، آقا کونین کے منتظر ہیں اور تلواریں لے کے کھڑے ہیں، لیکن صدیق اکبر نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، کملی والے آقا کے ساتھ اکیلے چل پڑے. جب غار ثور میں پہنچے تو کوئی ہستی نہیں تھی، کملی والے آقا کے ساتھ ایک ہی ہستی تھی، جناب صدیق اکبر کی تھی.
کہ صدیق اکبر کملی والے کو دیکھ رہے تھے اور کملی والے صدیق اکبر کو دیکھ رہے تھے. بندہ جان سے بڑے پیار کرتا ہے، لیکن جان سے بڑھ کر صحابہ نے کملی والے سے پیار کیا. اور دوسری بات، بندہ اپنی اولاد سے بڑے پیار کرتا ہے، ہر چیز قربان کرنے کی تیار ہوتا ہے کہ یار میری اولاد کی جان بچ جائے، ہر چیز قربان ہو جائے. بے شک. لیکن جب کملی والے آقا نے فرمایا نا کہ ابو بکر اس مکے کو چھوڑ کے جانا ہے، تو جناب صدیق اکبر نے یہ بھی نہیں کہا یا رسول اللہ میں گھر والوں کو بتا کے آ جاؤں. جو صحابہ اپنے گھر سے چل کر آ گئے تھے بتانے بھی نہیں گئے، آقا ہم گھر والوں کو بتا کے آئیں، بچوں کو بتا کے آ جائیں، آقا ہمارے بچے اکیلے ان کو بتا کے آ جائیں. کملی والے آقا کی زندگی کا مطالعہ فرمائیں تو صحابہ اکرام نے اپنا سب کچھ کملی والے کے نام پہ قربان کر دیا. اپنے بچوں کو پرواہ نہیں کی، گھر والوں کی پرواہ نہیں کی، سب کچھ قربان کر دیا. گویا صحابہ اکرام نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ یہ ہر چیز آپ کی دی ہوئی ہے، ہم آپ کے نام پہ قربان کرتے ہیں. اب تیسری بات، بندہ اپنے وطن سے بہت پیار کرتا ہے. بندہ وطن سے اتنا پیار کرتا ہے کہ بندہ کہتا ہے ہر چیز چلی جائے لیکن وطن نہ جائے، میں اپنے وطن کے اندر رہوں. لیکن آپ صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ فرمائیں. جب کملی والے آقا نے فرمایا نا کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی وطن کو چھوڑ کے جانا ہے، مکے کو چھوڑ کے جانا ہے، آپ صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ فرمائیں کہ صحابہ نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا آقا کل چلے جائیں گے، شام کو چلے جائیں گے. جب کملی والے آقا نے فرمایا تو صحابہ اٹھ پڑے، آقا آپ بھی چلیں. اب وہ صحابہ تھے. ہم آج کہتے ہیں کہ ایمان لانا بڑا مشکل ہے. ایمان لانا اب کون سا مشکل ہے، یا اسلام پہ چلنا اب کون سا مشکل ہے؟ اب کوئی مشکل نہیں ہے. مشکل اس ٹائم تھا جب بلال حبشی کملی والے کا نام لیتے ہیں اور بلال حبشی کے جسم کے اوپر پتھر برسائے جاتے ہیں، بلال حبشی کو پیٹا جاتا ہے، مارا جاتا ہے کہ بلال مصطفیٰ کا کلمہ چھوڑ دو. اس ٹائم اسلام پہ چلنا مشکل تھا. جب جناب سیدنا بلال حبشی کو گرم ریت پہ لٹایا جاتا ہے، گولوں پہ لٹایا جاتا ہے اور ہاتھ کے اندر کیلیں ماری جاتی ہیں کہ بلال مصطفیٰ کا کلمہ چھوڑ دو، وہ محبت رسول تھی، وہ مصطفیٰ کریم کے ساتھ محبت اور پیار تھا، وہ سرکار کی اطاعت تھی، فرم برداری تھی، پیروی تھی کہ صحابہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا اور یہی کہا آقا یہ سب کچھ آپ کو دیا ہوا ہے. آپ صحابہ کی زندگی کو مطالعہ فرمائیں. جناب سیدنا سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر جاتے ہیں تو آپ کی والدہ نے کہا سعید کملی والے کا دامن چھوڑ دو ورنہ گھر سے نکال دیں گے. انہوں نے کہا گھر سے نکال دیں، حتیٰ کہ آپ سے کہا گیا کہ جو آپ کے جسم کے اوپر کپڑے ہیں یہ کپڑے بھی ہمارے ہیں، یہ کپڑے اتار کے جانے پڑیں گے. میرے کریم نبی کے پیارے غلام نے وہ کپڑے بھی اتار دیے اور ٹاٹ کا لباس پہن کر کملی والے کی بارگاہ میں آ گئے، سب کچھ قربان کر دیے. تو وہ صحابہ کرام وہ تھے جو دین اسلام کے لیے، آمنہ کے لال کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. اور گویا بتا دیا دنیا والوں کو جو مصطفیٰ کریم سے پیار کرتا ہے وہ صرف نعروں کی حد تک پیار نہیں کرتا بلکہ عملی جامہ پہناتا ہے اس پیار اور محبت. ماشاءاللہ. ہم ابھی علامہ صاحب نعت کی طرف بڑھیں گے کیونکہ ہمارا یہ ذوق بھی ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی ہوتا رہا، اور میں تو یہ کہوں گا محبت میں کہ یہ اللہ کی بھی سنت ہے. حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے. میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے. پھر غم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے، غم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے. اور کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے، کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے. پھر کیوں انہیں دوں میں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں انہیں دوں میں
سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ اور میرا جینا میرا مرنا بس اسی چوکھٹ پہ ہے، میرا جینا میرا مرنا بس اسی چوکھٹ پہ ہے۔ ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ ماشاءاللہ، من کو بات کوئی مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ اور کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، پر ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو اس کے علاوہ جو میں تھوڑا سا آپ کی بات میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ایک صحابی مطلب اللہ تعالیٰ کمی بیشی مجھ سے معاف فرمائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو، تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا کہ میں اپنی جان کے علاوہ باقی سب چیزوں سے بڑھ کے آپ کو محبت کرتا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے ایمان کی تکمیل نہیں ہوئی، تیرا ایمان مکمل نہیں ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی جان سے بڑھ کے، ہر چیز سے بڑھ کے آپ سے پیار اور محبت کرتا ہوں، تو پھر آقا نے فرمایا کہ اب آپ کا ایمان مکمل ہے۔ اور اسی طرح جس طرح آپ
आपने हिजरत नबवी का जो है रेफरेंस दिया, आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिजरत का हवाला दिया। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके सफ़र में थे, तो जब आपके सफ़र में हज़रत अबू बकर सदीक थे तो आपके बिस्तर पर मौला अली, मौला कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिस्तर पर लेट गए। अब हम किसी भी सहाबी की ज़िंदगी को लें, उन्होंने एक दूसरे से बढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार मोहब्बत किया है। और इसी तरह जो है वो सहाबियात भी है, उन्होंने भी जो गज़वा ओहद है उसमें कहा जाता है कि एक सहाबिया थी, तो जब उनके उसके घर वाला, उसके घर वाले, उसके वालद और भी अजीज़ व अक़ारब उस जंग में शामिल थे, तो जब उन्होंने सुना कि मतलब वहाँ पे कुछ शहादतें हुई हैं, तो उन्होंने वो भागती हुई जज्बे के साथ उस मैदान की तरफ गई और किसी ने कहा कि तेरा जो है वालिद शहीद हो गया, किसी ने ये कहा कि तेरा शोहर शहीद हो गया, किसी ने ये कहा कि तेरा भाई शहीद हो गया, किसी ने कहा कि तेरे अजीज शहीद हो गए। उन्होंने कहा कि मुझे इनके शहीद होने की कोई टेंशन नहीं है, मुझे फिक्र नहीं है, मुझे ये बताएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं। तो ये कहा जाता है, ये तारीख में आता है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ठीक हैं, आप कैसे हैं। यानी वो सब सहाबा फरमा रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक है। उन्होंने कहा नहीं, जब तक मैं खुद ना देख लूँ अपनी आंखों से आका के चेहरे को, तो मैं तब तक मुझे सुकून और सब्र नहीं आएगा। तो इसमें शायर लिखते हैं कि उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम बुला दिए हैं। हमें इस प्रोग्राम के लिए जो स्पॉन्सर कर रहे हैं तैयब स्वीट्स एंड बेकर्स त्रामड़ी चौक, जिसके जो ऑनर हैं नियाज अली मुगल साहब, शहबाज अली मुगल साहब, उनके साथ साथ हमें स्पॉन्सर कर रहे हैं बेग मेडिकल स्टोर एंड कॉस्मेटिक्स लथरार रोड, और इनके साथ साथ हमें गुजरांवाला से स्पॉन्सर कर रहे हैं अब्दुल्ला स्वीट्स एंड बेकर्स तारावाला बाजार ख्याली गुजरांवाला, और इनके साथ साथ हमें स्पॉन्सर कर रहे हैं आमर स्वीट्स एंड बेकर्स ततले आली ज़िला गुजरांवाला, और इनके साथ साथ मेरे इंतहाई प्यारे भाई हैं मशल स्कूल सिस्टम ततले आली से जो है वो हमें स्पॉन्सर कर रहे हैं कैसर अमीन साहब। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनके कारोबार में, ज़ौक़ में, और ये जो मोहब्बत हमसे ये फरमा रहे हैं अल्लाह ताला इसमें और भी इजाफा फरमाए। तो मैं अब सदीकी साहब जनाब मोहतरम प्रोफेसर अल्लामा तारक सदीकी साहब से ये अर्ज़ करूँगा कि आप जो है वो जो कंक्लूडिंग गुफ्तगू है वो आप फरमाएँ, तो उसके बाद इंशाल्लाह जो है मनकबत होगी और फिर हम इख्तिताम की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, मैं गुफ्तगू और मैसेज भी यही देना चाहता हूँ, जब बंदा कमली वाले आका से प्यार करता है तो हर चीज़ से बढ़कर कमली वाले से प्यार करें। जहाँ हदीस ने कमली वाले ने फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु ताबिअन लिमा जिअतु बिही। एक हदीस ये थी कि उस वक्त तक तुम मोमिन हो जब तक तुम अपनी हर चीज़ से बढ़कर कमली वाले से प्यार न करो। अब दूसरी हदीस ये है कि तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपनी तबीयत को मेरी शरीयत के ताबे नहीं कर लेते। इसमें थोड़ा मैं आपसे रहनुमाई चाहूँगा कि क्या इसको हम सुन्नत नबवी कह सकते हैं कि जिस तरह के तालीमात इसकी ट्रांसलेशन में आता है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है उसको हमने फॉलो करना है, हम इस जुमले में इसको ला सकते हैं या ये इसका मफ़हूम ले सकते हैं? देखें, जब सरकार ने फरमाया ना कि जब तक तुम्हारी तबीयत मेरी शरीयत के ताबे ना हो जाए, तो ये सरकार की सुन्नत है, सरकार की सीरत है। हम कुरान मुक़द्दस के सिर्फ कुरान मुक़द्दस को हम लेके अलमारियों के रख देना, ये कुरान का असद मोहब्बत नहीं है। कुरान से मोहब्बत, और मैं हमेशा कहा करता हूँ, ये जब हमारा कोई बंदा मर ना रहा हो ना, रूह निकल नहीं रही हो, तो हम कुरान पढ़ते हैं कि इसकी रूह निकल जाए। तो कुरान ये इंसानों को मारने नहीं आया था, कुरान इंसानों को ज़िंदगी देने के लिए आया था। बेशक कुरान हमें बताने के लिए आया था कि तुमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, और कुरान ने हमें बताया कि मुस्तफ़ा की सीरत को अपनाओगे तो यही तुम्हारी कामयाबी है। ये कुरान ने बताया हमें। बेशक। तो ये सरकार की सुन्नत पे अमल करना, मेरे करीम नबी का उठना बैठना चलना फिरना गुफ्तगू करना खाना पीना, ये सारी चीज़ों पे अमल करना, ये मेरे मुस्तफ़ा करीम की सीरत है। ये जब सरकार की सीरत को हम अपना लेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया के अंदर भी हमारी इज़्ज़तें हैं, कब्र के अंदर भी इज़्ज़तें हैं, और बरोज़ महशर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन इज़्ज़तें अता फरमाए। सुभान अल्लाह, आमीन। अल्लामा साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूँगा कि माशाल्लाह अल्लामा प्रोफेसर तारक सदीकी साहब जो है वो इस्लामिक फ़ील्ड में तो इनकी बहुत ही सर्विसेज हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये स्कूलिंग में भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी उम्र में अमल में इल्म में अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए, और ये जो मोहब्बत ये जो हमसे फरमा रहे
ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قائم و دائم رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے۔ اب ہم بڑھیں گے منقبت کی طرف، اور منقبت کے بعد انشاءاللہ جو ہے یہ ہمارا اختتامی جو ہے وہ کلام ہوگا، تو آپ کے سامنے جو ہے وہ آقا کے ثنا خوان منقبت پیش کریں گے۔ تو آپ لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کی خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا و آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔